السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر وفیت سے ہوں گے اور آپ کے عربی کے اسباق کی ترتیب چل رہی ہوگی۔ آج کا ہمارا سبق الدرس التسعون، یہ 90 نمبر سبق ہے جو الکتاب الاساسی جامعہ ام القریٰ مکہ مکرمہ کی یونیورسٹی کا نصاب ہے، اس کا سبق، اس کی ترتیب کے لحاظ سے یہ 90 نمبر سبق ہے۔ تو اس سبق سے پیچھے کچھ ایسی چیزیں، کچھ ایک جو فیملی آپس میں بیٹھ کر عربی میں بات چیت کرتی ہے مغرب کے وقت یا عشاء کے وقت، تو اس کا یہاں پر تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو آئیے آج کے سبق کی طرف۔ یہ دیکھیے التدریب الرابع، یہ چوتھی نمبر تدریب ہے، مشق ہے۔ ہاتی اسئلۃ للاجوبۃ الآتیۃ۔ ہاتی اسئلۃ کا معنی ہے کہ سوال بنائیں للاجوبۃ الآتیۃ، آنے والے جوابات کے۔ یہاں انہوں نے جوابات دیے ہوئے ہیں اور ان کے ہم نے سوالات بنانے ہیں۔ نعم اعجبت القصۃ بکرن، اچھا یہ جواب کب ممکن ہو سکتا ہے؟ تو ہم یہاں سے پوچھیں گے هل اعجبت القصۃ بکرن، هل اعجبت القصۃ بکرن، کیا بکر کو قصہ اچھا لگا؟ نعم اعجبت القصۃ بکرن، پھر یہ جواب ٹھیک ہو جائے گا۔ کم کا مطلب ہوتا ہے کتنا، ہل کا مطلب ہوتا ہے کیا، اور من کا مطلب ہوتا ہے کون۔ تو یہ سوال کے طور پر مختلف سوالات کے لیے یہ استعمال کیا جاتا ہے۔ کیف کا مطلب ہوتا ہے کیسے، ماذا کا مطلب ہوتا ہے کیا، ما کا مطلب کیا، اور ماذا کا مطلب بھی کیا۔ تو فاطمہ تشاہد التلفزیون، کہ فاطمہ جو ہے وہ ٹیلی ویژن دیکھ رہی ہے۔ اس کا سوال بنے گا ماذا تشاہد فاطمہ، کہ فاطمہ کیا دیکھ رہی ہے، تو پھر اس کا جواب بنے گا فاطمہ تشاہد التلفزیون۔ اس کے بعد الساعۃ الآن الثامنۃ مساء، کم کتنا، متا کب، اینا کہاں۔ تو الساعۃ الآن، تو ہم کہیں گے کم الساعۃ الآن، کم کا مطلب ہے کتنا، یعنی اب کیا ٹائم ہوا ہے، کتنا ٹائم ہوا ہے، تو جواب میں آئے گا الساعۃ الآن الثامنۃ مساء۔ آگے ہے عنوان القصۃ الولد الغبی، یعنی قصے کا عنوان جو ہے وہ الولد الغبی ہے۔ ذہن میں رکھیں کہ اس میں سے لماذا کا مطلب کیوں، حل کا مطلب کیا، اور ما کا مطلب کیا۔ تو ہم کہیں گے ما عنوان القصۃ، قصے کا عنوان کیا تھا، تو جواب آئے گا عنوان القصۃ الولد الغبی۔ آگے ہے کا مطلب ہے حمزہ معنی سوال، متا کا مطلب کب، من معنی کون۔ تنام الاسرۃ الساعۃ العاشرۃ مساء، اس کا سوال بنے، اس کا جواب یہ ہے کہ خاندان جو ہے رات کو شام 10 بجے سو جاتے ہیں۔ تو اب سوال یہ ہوگا کہ کب سوتے ہیں، تو کب کے لیے عربی آئے گی یہ متا تنام الاسرۃ، متا تنام الاسرۃ، کہ خاندان والے کب سوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے تجلس الاسرۃ بعد العشاء فی مدخل البیت، کہ خاندان بیٹھتا ہے عشاء کے بعد مدخل البیت، یعنی جو گھر کا باہر والا حصہ ہے جہاں سے داخل ہوتے ہیں وہاں پر۔ تو اس کا سوال کیا بنے گا، اینہ کا مطلب ہے کہاں، لماذا کا مطلب ہے کیوں، کم کا مطلب ہے کتنا۔ تو اینہ کا مطلب ہے کہاں، تو اس کا سوال یہ بنے گا اینہ تجلس الاسرۃ بعد العشاء، کہ خاندان عشاء کے بعد کہاں بیٹھتا ہے، تو جواب آئے گا تجلس الاسرۃ بعد العشاء فی مدخل البیت، یہ اسی حساب سے چلے گا۔ اس کے بعد ہے نعم ضحک الاب، من، اینہ، من اینہ، آ کا مطلب ہوتا ہے کیا، ماذا کا مطلب ہوتا ہے کیا۔ الضحک الاب، یہ حمزہ استفہام شروع میں لگا دیں گے، الضحک الاب، نعم ضحک الاب۔ ترک الاب الجرائد لیسأل بکرا، باپ نے جرائد چھوڑے تاکہ بکر سے پوچھے۔ تو اس کا سوال کیا بنے گا، سوال یہ بنے گا کہ باپ نے جرائد کیوں چھوڑے۔ حل کا مطلب ہے کیا، کیف کا مطلب ہے کیسے، اور ماذا کا مطلب ہے کیا، ماذا کا مطلب ہے کیا۔ تو ماذا ترک الاب لیسأل بکرا، والد نے کیا چھوڑا تاکہ وہ بکر سے سوال پوچھے، تو جواب آئے گا ترک الاب الجرائد لیسأل بکرا، تاکہ وہ بکر سے سوال کرے۔ اذهب الى الجامعۃ بالحافلۃ، کہ میں گاڑی کے یعنی بس کے ذریعے سے میں یونیورسٹی جاتا ہوں۔ تو اس کا سوال کیا بنے گا کہ آپ کیسے یونیورسٹی جاتے ہیں، تو اس کا بنائیں گے ہم کیف کا معنی کیسے، متا کا معنی کب، اور اینہ کا معنی کہاں۔ کیف تذهب الى الجامعۃ، کیف تذهب الى الجامعۃ۔ الام هي التي تخيط الثياب، لماذا، ما، لماذا کا معنی کیوں، ما کا مطلب کیا، من کا مطلب کون۔
الام ہی التی تخیط الثیاب، من التی تخیط الثیاب، کہ کون کپڑے سیتی ہے، تو کہا جائے گا الام ہی التی تخیط الثیاب۔ انا من السعودیت، حل کا معنی کون، یہ من اینا نہیں ہے بلکہ یہ من اینا ہوگا کہ کہاں سے، آ کا مطلب ہے کیا، من اینا انتا، جواب سوال اس کا بنے گا من اینا انتا، کہ آپ کہاں سے ہیں، تب اس کا جواب یہ والا درست ہو جائے گا انا من السعودیتی، میں سعودیہ سے ہوں۔ اس کے بعد ہے فہم المقروء، التدریب الخامس میں ہے فہم المقروء، کیا مطلب ہے، جو پڑھا ہوا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ضع علامت صحیحہ امام الاجابت الصحیحہ، صحیح علامت، بس یہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بعد صلاۃ العشاء، عشاء کی نماز کے بعد، تجلس الاسرۃ فی حجرۃ القراءہ، تجلس الاسرۃ فی حجرۃ الاستقبال، تجلس الاسرۃ فی مدخل البیت، عشاء کے بعد وہ کہاں بیٹھتے ہیں، کیا اسٹڈی روم میں بیٹھتے ہیں، حجرۃ الاستقبال میں بیٹھتے ہیں، مدخل البیت میں بیٹھتے ہیں، کہاں بیٹھتے ہیں۔ آگے ہے جلست البنت، بیٹی بیٹھی کیوں، تقرأ الجرائد، وہ اخبارات پڑھ رہی ہے، تشاہد التلفزیون، وہ ٹیلی ویژن دیکھ رہی ہے، تلعب بالطائرہ، یا وہ اس طائرہ یعنی جہاز کے ساتھ کھیل رہی ہے۔ قال الولد الغبی فی المرۃ الاولی، پہلی مرتبہ میں ولد غبی یعنی جو بچہ کن ذہن تھا، جو پیچھے واقعہ پورا ذکر ہو چکا ہے، اس میں اس نے کیا کہا تھا، کنت فی سوق، کنت فی سوق، قال کنت فی السوق، تو یہ پہلے والا لفظ اس نے بولا تھا کنت فی سوق، کنت فی سوق۔ قال الابناء، بیٹوں نے کہا شکرا لک یا ابی، یہ کہا تھا، یا عفوا یا والدی کہا تھا۔ قال الابناء، بیٹوں نے کہا شکرا لک یا ابی، کہ شکریہ آپ کا ہے ابو، عفوا یا والدی، یا یہ کہا تھا، یا انہوں نے کہا تھا تصبح علی خیر یا ابی، گڈ مارننگ ہے ابا جان، یا یہ ہے کہ صبح تم خیر و عافیت سے کرو۔ جلس الابو، والد بیٹھا، کیوں بیٹھا، یقرأ مجموعۃ من القصص، وہ کوئی سٹوریز کی جو کہانی کی کتاب تھی وہ پڑھنے کے لیے۔ جلس الابو یقرأ مجموعۃ من القصص، والد بیٹھا تاکہ وہ قصوں کا ایک مجموعہ پڑھے، یقرأ مجموعۃ من الجرائد، وہ تاکہ جرائد کا ایک مجموعہ پڑھے، یتکلم مع سعید، تاکہ وہ سعید سے بات کرے، ان میں سے کس کام کے لیے وہ والد بیٹھا۔ اعجبت القصۃ بکرا، بکر کو قصہ اچھا لگا، کیوں، لأن الولد اختصر، اس لیے کہ بچے نے اس کو مختصر کیا تھا، یہ وجہ تھی۔ لأن الولد غبی، اس لیے کہ جو بچہ تھا وہ غبی تھا۔ لأن الولد اطال، اس لیے کہ بچے نے اس بات کو لمبا کر دیا، کیا وجہ تھی، کیا سبب تھا۔ اس کے بعد ہے تدریب السابع، کون جملا، جملے بنائیے۔ لم، اطال، یختصر، الولد، و کیا معنی ہوگا، الولد، اطال الولد ولم یختصر، یوں بولا جائے گا، اطال الولد، بچے نے اس کو لمبا کیا، ولم یختصر، اور اسے چھوٹا نہیں کیا۔ امی خیر علی یا تصبحین، تو تصبحین علی خیر یا امی، یہ بولا جائے گا۔ روح القلوب ساعة بعد ساعة، یہ ٹھیک ہے۔ من مجموعة الطالب قصص، يقرأ الطالب مجموعة من القصص، يقرأ الطالب مجموعة من القصص۔ قرأ الولد، قرأ بکر، قرأ بکر قصة الولد الغبی، قصة الولد الغبی، وہ اس نے پڑھا۔ والام سعید بالطائرۃ تخیط یلعب الثیاب، تو کہا جائے گا کہ الام تخیط الثیاب وسعید یلعب بالطائرۃ، جہاز کے ساتھ وہ کھیل رہا ہے۔ یہ اگر پچھلا آپ نے پڑھا ہے تو یہ بہت آسان ہے۔ تجلس الاسرۃ وتشاہد التلفزیون فی المساء، وتشاہد التلفزیون فی المساء، کہ وہ شام کے وقت جو ہیں وہ ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں۔ ضع کل کلمۃ فی جملۃ، کہ ہر اس میں سے لفظ کا آپ نے جملہ بنانا ہے، یہ بہت اہم مشق ہے، اس کو انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں ذکر کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔